گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، 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 یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، 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 گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو۔ سرکار امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کا شان پاک میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری،
احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، 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 شہروں کو ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شہروں کو ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح کتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح کتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح کتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، اور ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزا ہے آج بھی، اور کفر تیرے نام سے لرزا ہے آج بھی، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ لاتے ہیں اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت پرانے امام اور شہر جام نگر کے جانی مانی جگہ نوی واس مسجد کے خطیب و امام ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، حضرت کو آنے میں ابھی کافی دیر ہے، اور چاہوں گا کہ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں برائے کرم ذکر امام حسین میں جتنا ہو سکے اتنا جلدی آنے کی آپ تمامی حضرات کوشش کریں، اور آج جو ہمارے خاص مہمان یہاں آئے ہیں مولانا فاروق رضوی صاحب قبلہ، تو چاہوں گا کہ حضور آپ اپنی دعوت پہ نہیں بلکہ کمیٹی والوں کی طرف سے ہماری دعوت پر تھوڑی دیر انشاءاللہ 5 منٹ 10 منٹ آپ کو جیسا ٹھیک لگے، نہیں حضرت سب صحیح ہو جائے گی، ذکر امام حسین میں بولے گے انشاءاللہ، جو آپ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تھوڑی دیر، تو چاہوں گا کہ حضور مولانا فاروق رضوی صاحب جو آج یہاں تشریف فرما ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ اپنے طریقے سے، حالانکہ حضرت اظہار کر رہے ہیں کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ذکر امام حسین کے صدقے میں انشاءاللہ ان کی تو ٹھیک لیکن جتنے لوگ آئے ہیں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب کی طبیعت انشاءاللہ ہری بھری ہو جائے گی، تو آئیے میرے ساتھ مل کر کے نعرہ لگائیں، حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اور حضرت کی تقریر کے اندر تھوڑا ایک کو کم کر دینا، ٹھیک ہے، حضرت تقریر کریں گے تھوڑا سا ایک کو کم کر دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے اشعار کے اندر کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن شہیدان کرب و بلا، مفتی عارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کرب و بلا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی عارف رضا قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سبحان اللہ. چلیے جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ یہاں بیچ میں بھی ابھی بچھانے کا انتظام ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر کے درود شریف گنگنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آج انشاءاللہ ہمیشہ فرمائش رہتی ہے کہ ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین. دوسرا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے. آج انشاءاللہ فرمائش کے مطابق کلام پڑھ رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا. محمد 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 پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسینہ جس سر کو کٹانے چلے ہیں. تڑپ کر کے کہہ دیں محمد 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 پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسینہ جس سر کو کٹانے چلے ہیں. حسینہ جس سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسینہ جس سر کو کٹانے چلے ہیں. حسینہ جس سر کو کٹانے چلے ہیں. اس شعر پہ توجہ چاہوں گا. ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. تڑپ کر کے کہہ دیں ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے 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 کوئی ان کے جیسا نمازی. دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے گئے. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں.
حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ اور اس شعر پہ بھی خاص توجہ، اور یہ پنجتنی شعر ہے۔ کون سا شعر؟ پنجتنی شعر۔ جو بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں ایڈوانس میں کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑے ناز بڑے ناز بڑے ناز سے جل کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ بڑے ناز سے جل کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ بڑے ناز سے جل کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ جنہیں فاطمہ بھی جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے گئے، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں۔ حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ آخری شعر یہی کہیں کہ اکبر کی تلوار چمکی، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی۔ یہی کہیں کہ اکبر کی تلوار چمکی، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی۔ یہی کہیں کہ اکبر کی تلوار چمکی، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی۔ جو اکبر نشانی جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی، علی کا وہ تیور دکھانے چلے گئے، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں۔ حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر حضرت آ چکے ہیں، حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کریں، لیکن ان کے آنے سے قبل آپ ہر کوئی جانتے ہیں یہ ذکر امام حسین ہے، اور آج 7ویں رات اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 راتیں ہمارے پاس ہے۔ حضرت سے جتنا فیض حاصل کرنا ہو الحمدللہ، اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت بھی بنایا حضرت کو، جو دیکھتا ہے ایک بار فدا ہو جاتا ہے۔ مسجد کے اندر ناتی بائی مسجد میں حضرت کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا، تو اتنا موقع نہیں مل پایا کہ حضرت تقریر کر سکے، آنے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی، لیکن جتنے نمازی لوگوں نے خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت کو سنا تو سارے لوگ فدا ہو گئے۔ تقریر نہیں سنی، لیکن جو لوگ آئے تھے حضرت کو دیکھ کر کے بولے کہ یار ماشاءاللہ کیا چہرے پہ نور ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا توانائی بخشی ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو ابھی ہمارے پاس آج کی رات اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 راتیں ہمارے پاس اور ہیں، انشاءاللہ حضرت سے جتنا ہو سکے اتنا ہم فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور الحمدللہ ابھی تک جتنا ہو سکے ہم لوگوں نے حضرت سے محبت
کا کردار جو نبھایا انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم حضرت سے اسی طریقے سے محبت سے حضرت کا بیان اور بڑی سنجیدگی اور الحمدللہ جو ایک حسینی جذبہ ہوتا ہے اسی جذبے کے ساتھ میں ہم حضرت کا بیان انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ حضرات آئیے استقبال کیا جائے، لیکن اس سے قبل آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں شعر پڑھتا ہوں کہ معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجے گی ابھی ابھی، بزم تصورات سجے گی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی ہوگی ابھی ابھی، بزم تصورات سجے گی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی ہوگی ابھی ابھی، اور سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، طیبہ سے دل کی ڈور لگی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور لگی تھی ابھی ابھی، اور اتنا کرم ہوا، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، طیبہ سے دل کی لو لگی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ میرے ساتھ مل کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی عارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول پہ جلوہ فروز قابل قدر معزز علماء ذوی احترام، سامعین جلسہ مصطفیٰ، اسلامی رشتے کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ کہیے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ 9 روزہ جشن شہید اعظم کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آج 7ویں تقریر کا پروگرام، اللہ اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب لوگ کہیے گا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله
العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب لوگ ایک بار پھر بولیے گا یا رسول اللہ، پھر کہیے ایک بار یا رسول اللہ۔ آج کا یہ پروگرام 10 9 روزہ پروگرام کا 7واں پروگرام ہے، اور آج سے ذکر امام حسین اسٹارٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی واقعہ کربلا ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لوگ کافی دور سے بھی کافی تعداد میں ہمارے یہ آپ کے ربانی پارک میں ماشاءاللہ آنے لگے ہیں۔ ہمارے محب گرامی وقار جناب محترم بھائی حاجی صاحب یہ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے، اور انہیں جب بھی پتہ چلتا ہے قریشی صاحب جام نگر میں آئے تو ایک بار ملاقات ضرور کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سب لوگ بولیے گا یا رسول اللہ، پھر بولیے یا رسول اللہ۔ اور میں ایک ناچیز ہوں، میری تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا تیرا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے اپنا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں میری گنتی لگوائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ویسے تو بندے کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے، مگر مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں۔ لوگ بولتے تو بہت سارے ہیں، مائک پہ لوگ روز بولتے ہیں، مگر کوئی کسی کے لیے بولتا ہے، کوئی کسی کے لیے بولتا ہے۔ عارف رضا قریشی بولتا ہے تو اپنے رب کے لیے بولتا، اپنے نبی کے لیے بولتا ہے، اللہ کے مقدس ولیوں کے نام لیتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کا احسان عظیم ہے مسلمانوں اور گجرات کے زندہ دل غیور ایمان والے حضور کے امتیوں کے، آپ لوگ بھی بڑے قسمت والے ہیں کہ آپ امام حسین کا ذکر سننے آتے ہیں۔ آپ کے بھی قسمت بڑی بلند و بالا ہے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی۔ سب لوگ کہیے گا یا رسول اللہ۔ میں چند اشعار منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار، ایک میں ناچیز نے جو چند اشعار امام حسین کی محبت میں منقبت کے لکھے ہیں، میں اپنے قلم سے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ سب لوگ کہیے یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب بیس بالکل ختم کر دیجئے گا، ریپیٹ تھوڑی سی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا، بیس بالکل ختم۔ سب لوگ کہیے یا رسول اللہ، پھر بولیے یا رسول اللہ۔ حیدری جوہر دکھایا فاطمہ کے لال نے، فاطمہ کے لال نے۔ حیدری جوہر دکھایا فاطمہ کے لال نے، فاطمہ کے لال نے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہیں یار دھیرے نہیں بولیے، سب لوگ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ یہ منقبت بالکل ابھی تازہ لکھ کر لے کے آیا ہوں، سب لوگ کہیے گا سبحان اللہ۔ حیدری جوہر دکھایا فاطمہ کے لال نے، فاطمہ کے لال نے۔ حیدری جوہر دکھایا فاطمہ کے لال نے۔ ارے زور باطل زور باطل کو مٹایا، زور باطل کو مٹایا، فاطمہ
فاطمہ کے لال نے زور باطل کو مٹایا، فاطمہ کے لال نے۔ اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ غور کیجئے کیسی کیسی سختیوں کو جھیل کر، سختیوں کو جھیل کر غور کیجئے کیسی کیسی سختیوں کو جھیل کر، ارے دین احمد کو بچایا، دین احمد کو بچایا، فاطمہ کے لال نے دین احمد کو بچایا، فاطمہ کے لال نے۔ اور حرملا نے حرملا 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 نے رکھ دیا قدموں پہ سر شبیر کے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حرملا یہ وہ ہے جو کربلا کے میدان میں، یہ وہی حرملا ہیں جنہوں نے امام حسین کو مقام نینوا میں روکا تھا، یہ وہی حرملا ہیں جو امام حسین کے لشکر کو، امام حسین کے قافلے کو یزید تک ڈائریکٹ جانے نہیں دیا، کیونکہ ابھی یہ امام حسین کی لسٹ میں آئے نہیں، یزیدیوں کی طرف تھے، لیکن حسین کو ایک بار دیکھا، جب حسین سے ملاقات ہوئی تو امام حسین پہ اپنی جان قربان کر گئے۔ سبحان اللہ، جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ حرملا نے رکھ دیا قدموں پہ سر شبیر کے، قدموں پہ سر شبیر کے، جامع الفتح جامع الفتح جب پلایا، جامع الفتح جب پلایا، فاطمہ کے لال نے جامع الفتح جب پلایا، فاطمہ کے لال نے۔ اور امام حسین نے سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کو نہیں دیا، جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ دوستو دین نبی کی سر بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے، دوستو دین نبی کی سر بلندی کے لیے، سر کو سجدے میں سر کو سجدے میں کٹایا، سر کو سجدے میں کٹایا، فاطمہ کے لال نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہیدان کربلا، پیغام کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، پھر بول دیں سبحان اللہ۔ مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں، کہہ دیں سبحان اللہ، جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ حیدری جوہر دکھایا فاطمہ کے لال نے، فاطمہ کے لال نے، دین نانا کو بچانے کے لیے عارف رضا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ دین نانا کو بچانے کے لیے عارف رضا، عارف
رضا تین نانا کو بچانے کے لیے عارف رضا ارے با خدا سب کچھ سب کچھ لٹایا با خدا سب کچھ لٹایا فاطمہ کے لال نے با خدا سب کچھ لٹایا فاطمہ کے لال نے فاطمہ کے لال نے حیدری جوہر دکھایا فاطمہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد درد در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حسین بادشاہ ہیں حسین شاہ ہیں حسین نے سر دے دیا حسین نے ہاتھ نہیں دیا جی لگا کے کہیے سبحان اللہ میں نے قرآن کی مقدس آیت پاک تلاوت کی اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے قرآن کی آیت پڑھوں میں جس سے پہلے کہ قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھوں میں جب تک مزہ ہی نہیں آتا قرآن کو اگر انداز میں نہ پڑھا جائے سب لوگ بولیے گا سبحان اللہ نہیں یار سب لوگ بولیے گا نا سبحان اللہ اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں میرے نبی کے گھر والوں کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میرا رب فرماتا ہے کہ میرے تمہارے رب کا ارادہ یہ ہے نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو ہر نجاست کو ہر گندگی کو دور فرما دیا جائے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہر گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا حضرت امام علی مقام امام حسین دور کیسے فرمایا ولادت حضرت امام حسین سے سٹارٹنگ ہے شروع سے ہی بات کرتے ہیں تبھی بات اچھی سمجھ آتی ہے امام علی مقام امام حسین 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے کتنے میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کو سبق دینے آیا ہوں جب بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر بات جب ذہن میں آ جاتی پھر وہ نکلتی نہیں ہے 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی اور میں یہ تو ولادت کی تاریخ ہے میں نے کہا کہ اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے ہر گندگی نجس نجاست کو ناپاکی کو دور فرما دے اللہ خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے کائنات میں امام حسین کی طرح نہ کسی کی شان ہے نہ کسی کا مقام اور مرتبہ ہے نہ کائنات میں کوئی دوسرا حسین ہے حسین کی طرح حسین بہت ہیں مگر غلام حسین ہیں جو بھی نام رکھتے نا تو غلام حسین ہیں
لیکن امام حسین کوئی نہیں، صرف ایک حسین تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے بعد کوئی اب دوسرا حسین وہ مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا، کیونکہ ہر اعتبار سے جس اعتبار سے بھی دیکھیں، میں آج شان امام حسین کو بیان کروں گا انشاءاللہ، واقعہ آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ، امام حسین کا واقعہ کربلا مکمل ہونا ہے، جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام علی مقام امام حسین جب پیدا ہوئے، ہر ماں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، نہیں رہتی ہے ناپاک، رہتی ہے نا، لیکن حضرت سیدہ کائنات امام علی مقام کی پیاری والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسین آئے، آپ اس کے بعد فوراً پاک ہو گئے، فوراً پاک ہو گئیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر گندگی اور ناپاکی اور نجاست کو اپنے نبی کے گھر والوں سے دور کر دیا ہے۔ یہ نہ بات کسی میں حدیث میں ہے، نہ یہ بات کسی تاریخ کی کتاب میں ہے، یہ احکم الحاکمین کی کتاب پروردگار کی قرآن میں ہے، اور قرآن جب قرآن سے ثبوت مل گیا تو ساری باتیں ہی ختم ہو گئی، اب کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، قرآن نے اعلان کر دیا کہ نبی کے گھر والوں کو ہر نجاست و ناپاکی سے دور کر دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو 7 دن کے بعد میرے مصطفیٰ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا، اور 7ویں دن ہی آپ نے عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ بھی اپنے بچوں کی پیدائش پہ کرنا چاہیے، مگر لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ اب یہ برتھ ڈے اور پٹ ڈے تو ہمیں نہیں آتا یہ کہاں سے آیا ہے، مگر ہمیں اتنا ثبوت پتا ہے کہ یہ جو عقیقہ ہے یہ مدینے سے آیا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب مدینے والے کا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب مدینے والے کا نہیں ہے۔ یہ ٹوپیاں، یہ داڑھی، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ نماز، یہ روزے، یہ مسجدیں، یہ سب مدینے والے سے آیا ہے، مدینے والے سے نہیں آیا، کیونکہ سب سے پہلے مسجد کہاں بنی؟ سب سے پہلے اللہ کا گھر کہاں بنا ہے؟ مکہ شریف میں خانہ کعبہ نہیں؟ سب سے پہلا دنیا میں سب سے پہلا گھر مکہ خانہ کعبہ ہے، تو وہ مکہ اور مدینہ ہے تو ایک ہی، مکہ سے آئے مدینہ سے آئے، اور مکہ آیا کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں مصطفیٰ ہے، اسی لیے آیا ہے مکہ۔ وہ الگ بات ہے کہ کعبہ پہلے بظاہر دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے ہے، حقیقت میں میرے مصطفیٰ پہلے ہے، اول والآخر والظاہر، میرا نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو یہ جو بڈے وڈے مناتے ہیں، تھوڑی سی بات آ گئی تو میں آپ کو بڑھا بھی دوں، یہ جو بڈے کیک مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، یہ اپنا طریقہ نہیں، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، اور میرے آقا فرماتے من تشبہ قوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جو جس سے پیار کرے گا، جو جس کے رویے کو اختیار کرے گا، جو جس کے طور و طریقوں کو اختیار کرے گا، اپنائے گا، کل بروز محشر اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو حضور کے غلاموں کے ساتھ اٹھیں، آپ چاہیں تو حضور کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھیں، آپ چاہیں تو غلام حسین بن کر اٹھیں، آپ چاہیں تو شیطان کے فرما بردار بن کے اٹھیں، لیکن یاد رکھنا کامیابی اس کے قدم چومے گی جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائے گا، جو شیطان کو راضی کر کے جائے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جو رب و رسول اور امام حسین کو راضی کر کے جائے گا وہ جنت کی منزلوں کو طے کرتا جائے گا۔
بہرحال بات اگر ادھر ادھر نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس موضوع بڑا لمبا ہے تو اس لیے میں اگر ادھر ادھر جاؤں گا تو ادھر شارٹ ہو جائے گا، ادھر شارٹ نہیں کرنا مقصد۔ بہرحال میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام علی مقام امام حسین کا 7ویں دن میرے آقا نے عقیقہ فرمایا، نام رکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین کا نام میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا، ان کا نام شبیر و شبر حضرت ہارون علیہ السلام نے رکھا اپنے بیٹوں کا نام۔ حضور فرماتے میں نے ہارون علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں نے حسن و حسین رکھا ہے۔ اس سے پہلے کائنات میں کوئی نام رکھا نہیں گیا، اس سے پہلے یہ نام دونوں رکھے ہی نہیں گئے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئے۔ تاریخ بتاتی ذہن میں آتے کیسے، اللہ نے ان دونوں ناموں کو چھپا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ جن کے ناموں کو اللہ نے چھپا رکھا ہے تو پھر اس حسین اور امام علی مقام کے بھائی امام حسن کا مقام و مرتبہ۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے، کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے ایک بار یا رسول اللہ۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے یار صحابی ہیں، میرے آقا سید کونین کے یار جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب جناب حضرت امام حسین بچپن کا زمانہ ہے، بچہ ہے حسین، مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے آقا مسجد نبوی میں آرام فرمائے، بیٹھے ہوئے جیسے ہی مصطفیٰ سید کونین کی نظر حسین پہ پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ دوڑنے لگ جاتے ہیں اور دوڑ کے حسین کو اٹھاتے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ جناب حضرت امام حسین حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار کی داڑھی مبارک سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، حسین کی عزت و حسین کے قسمت و حسین کے وقار و مرتبے پہ قربان ہو جاؤ۔ کون حسین جس کو کتنا مرتبہ ملا، اب مصطفیٰ کے چہرے کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ سید کونین کا جسم کا مرتبہ اور مقام یہ، شان یہ مصطفیٰ کا ادب صحابہ اتنا کرتے ہیں۔ جناب حضرت امام حسین، امام حسین تو سرکار کی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، لیکن میرے آقا کے غلام جناب ابو بکر صدیق میرے نبی کا یار غار و مزار، صدیق اکبر سے پوچھا تھا او ابو بکر بتا، ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہا، جنگل میں مصطفیٰ کے ساتھ رہا، مکے کی وادیوں میں مصطفیٰ کے ساتھ رہا، مدینے میں مصطفیٰ کے ساتھ رہا، جنگ خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ احد میں مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ تبوک میں مصطفیٰ کے ساتھ، مکے کی گھاٹیوں میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ۔ ابو بکر یہ بتاؤ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ جناب ابو بکر بولے سب کچھ بتا سکتا ہوں، میں یہ نہیں بتا سکتا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کے دربار میں گزارا، اپنی زندگی نبی کی محبت میں کاٹی، لیکن نبی کے ساتھ رہے، کھایا نبی کے ساتھ، بیٹھے نبی کے ساتھ، سوئے نبی کے ساتھ، مگر چہرے کا حلیہ نہیں بتا پا رہے ہیں۔ پوچھا گیا او ابو بکر آدھی سے زیادہ زندگی نبی کے ساتھ گزاری، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں بتا پا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں او لوگوں تمہارا الگ نظریہ ہے، میں جو نہیں بتا رہا ہوں یہ میری الگ محبت ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جناب ابو بکر کہتے ہیں وجہ یہ ہے کبھی تک تکی باندھ کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔
میں نے کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف جی بھر کے نظر اٹھا کے دیکھا نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ حضور کو دیکھوں کہیں نظروں سے نظریں ٹکرا جائیں، بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. ابو بکر میرے نبی کا یار غار و مزار ہے، آج بھی سرکار کے پاس ہیں. ادب اتنا، مگر او حسین تیری قسمتوں پہ قربان، تیرے مقدر پہ قربان. حسین جب چاہتے ہیں جسم سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. او میرے آقا کے غلاموں، وہ حسین کو یزیدیوں نے، میرے آقا کے غلاموں، اتنا دشمن، کتنی پریشانیاں دی، کتنی تکلیفیں دی ہیں، سوچ سکتا نہیں مسلمان. لیکن صرف میں پھر آپ سے رک کے کہنا چاہوں گا، لوگوں نے امام حسین کے کربلا کے واقعوں کو صرف ایک رسمی طور پہ منانا شروع کر دیا ہے. اگر صرف سوچنے لگے کہ حسین نے اپنے جسم کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے گھر کی ازواج مطہرات کو لے کر گئے، میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام حسین لے کے گئے. کس کے لیے؟ تاکہ نانا کا دین بچ جائے، نانا کا دین بچ جائے. لیکن آج لوگ حرام کاریوں میں کتنا ملوث ہیں. کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے. الگ الگ طریقے کی لوگوں نے طریقے کے استعمال کرنا، کارنامے کرنا شروع کر دیے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، امام علی مقام امام حسین حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں آپ داڑھی سے کھیل رہے، سرکار کی مبارک داڑھی میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. میرے آقا سید کونین کے غلام حضرت ابو ہریرہ، بات ختم نہیں ہوئی، جی لگا کے بولیں بات بڑھ جائے، تڑپ کے کہیں سبحان اللہ. پھر کہیے یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں داڑھی سے کیلے انگلیاں ڈالتے ہیں میرے آقا کے غلاموں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے مصطفیٰ حضرت حسین کی زبان کو ایسے چوس رہے ہیں جیسے کوئی بچہ کھجور کو چوستا ہے. جس طریقے سے کوئی بچہ کھجور چوستا ہے، امام حسین کی زبان کو میرے آقا چوس رہے ہیں. اور گٹیاں دینے والا، شہد ہوتا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو شہد کی گٹی دی جاتی ہے. اب آپ کے گجرات میں دی جاتی ہے نہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے اتر پردیش میں تو دی جاتی ہے. اگر آپ کے یہاں بھی ہو سکتا دی جاتی ہے، دی جاتی ہے. ہاں، کچھ کام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہی اکثر ہوتے ہیں، کچھ کام الگ ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے، لینگویج الگ ہو جاتی ہے لیکن حالات الگ ہیں. لیکن کام نام میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوا جسے گٹی دینے والا باپ، کسی کو گٹی دینے والی ماں. محبت زیادہ بڑھ جائے تو کبھی دادی دے دیتی ہے، محبت اور بڑھ جائے تو کسی کو گٹی دینے والا دادا ہو جائے. اور زیادہ اگر محبت و پیار کا رشتہ بڑھا ہے تو کسی کو چاچا سینے سے لگا کے چاچا دے دیتا ہے. محبت اور بڑھ جائے تو کسی کا تایا دے دیتا ہے، کسی کی پھوپھی دے دیتی ہے، کسی کی خالائیں دیتی ہیں. میرے آقا کے غلاموں، وہ حسین جس کو گٹی دینے والا کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال، سید کونین، سوا لاکھ نبیوں کا امام، محمد الرسول اللہ ہے. وہ ہے حسین. اور امام حسین کا مقام اور مرتبہ لوگ گھٹانے کی کوشش میں بڑے لگے رہے. امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید کے دل میں خیال تھا دین مٹ جائے گا، مذہب اسلام پست پڑ جائے گا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے نہیں رہیں گے، نبی کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے. یزید کے دل میں خیال تھا مگر وہ صرف حکومت کے نشے میں تھا. میرے آقا کے غلاموں، آئیے وہ مقام جسے مصطفیٰ نے دیا ہو اسے کائنات میں کوئی نیچا کرنے والا نہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. مصطفیٰ
مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے حسین کا رشتہ مجھ سے ہے، میرا رشتہ حسین سے ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا سید کونین نے صرف یوں ہی بیان نہیں فرمایا، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر کے او میرے آقا کے غلام حسینیوں، امام حسین کا ذکر سننے والوں، کوئی سوال اگر کبھی زندگی میں تم سے کرے حسین کا ذکر کرتے ہو فائدہ کیا ملے گا؟ تمہیں کس لیے جاتے ہو حسین کا ذکر سننے کے لیے؟ کئی راتیں جاگتے ہو، پورا ہفتہ محرم کا امام حسین کی محبت میں جاگتے ہو، گزارتے ہو، ٹائم اپنا برباد کرتے ہو۔ کہہ دینا نادان تو کیا سمجھتا ہے ہم کوئی بے وقوف ہیں؟ بے وقوف نہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا سید کونین نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، او میرے مولا یہ حسین میرا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو اس سے محبت فرما۔ یہیں تک بات نہیں، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار فرما، محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے پیار کرتا ہے۔